نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو واحد القهار۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ اسی سورت کے آیات نمبر 15 اور 16 تلاوت کی گئی۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اللہ رب العزت کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ ان کی کوئی پکار نہیں سنتے اور ان کو کوئی جواب نہیں دیتے۔ ان کی مثال دے کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ کوئی آدمی تالاب کے پاس پہنچے اور پانی کے پاس ہاتھ پھیلا دے اور پھیلانے کے بعد بس یہی کہتا رہے کہ یہی پانی میرے منہ کے اندر آ جائے، تو جس طرح پانی وہ منہ کے اندر نہیں آ سکتا، پہنچنے والا نہیں ہے، ایسے ہی یہ کافر دوسروں کو پکارتے رہتے ہیں، ان کا کوئی اس سے مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور کافروں کی دعا پکار صرف گمراہی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ آج کے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں ہیں، خوشی کے ساتھ بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، اور ان کا سایہ بھی صبح اور شام۔ اب نہ چاہتے ہوئے سے کیا مراد ہے کہ درخت ہیں، ہر چیز اللہ رب العزت کے بارگاہ میں سجدہ کرتی ہے، لیکن درخت سجدہ کرتے ہوئے ہمیں نظر نہیں آتے تو اس کے سائے سجدہ کرتے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس وقت سجدہ، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت بھی سائے کے طور پر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تمام چیزیں کائنات میں جتنی بھی اللہ رب العزت نے بنائی ہیں جو فرما برداری کے اندر اطاعت کیا کرتی ہیں، تمام اللہ کے سامنے اطاعت کرتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں۔ کوئی خوشی کے ساتھ کرتا ہے، کوئی زبردستی کرتا ہے، اور کچھ چیزوں کے ایسے ہیں کہ سائے ان کے صبح اور شام سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان سے پوچھیے مشرکین سے کہ آسمانوں کو زمینوں کا بنانے والا کون ہے، ان کا مربی کون ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ کافر لوگ اللہ کے ساتھ تو شریک ٹھہراتے ہیں، لیکن ان سے یہ تو سوال پوچھیے کہ یہ سب کچھ تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہو، تو بتاؤ کہ آسمان کو اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا ہے، پوری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ تو ان کے پاس یہی جواب ہوگا کہ اللہ رب العزت ہی۔ تو پھر آپ ہی ان سے کہہ دیجئے کہ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہی ہیں۔ ان کے پاس اور کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سے جتنا بھی آپ پوچھیں کہ آسمان کو زمینوں کو اور کوئی بنانے والا ہے اللہ کے علاوہ، تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا۔ 2-3 جگہوں پر اللہ رب العزت نے اس طرح کے سوالات کیے ہیں، وہ کوئی جواب نہیں دے سکے، تو ان کو کہہ دیجئے کہ سب کچھ اللہ رب العزت ہی پیدا کرنے والا ہے۔ تو پھر ان سے کہیے کہ پھر تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو کیوں معبود بناتے ہو، دوسروں کو اپنا کارساز کیوں بناتے ہو، جو اپنے نفس کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہیں، ان کو تم پروردگار کہہ دیتے ہو، ان کے سامنے تم سجدے کرتے ہو، ان کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، انہی کے سامنے سب کچھ اپنی حاجتیں مانگتے ہو، اور خود بت بناتے ہیں اور بت تراش کر ان کے سامنے سب کچھ رکھتے ہیں۔ وہ نہ کوئی چیز کھا سکتا ہے،
ہے، نہ اپنے آپ سے مکھی ہٹا سکتا ہے، تو پھر تمہاری کیا وہ مدد کرے گا؟ اور اس کے باوجود بھی تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پوجا کیا کرتے ہو، اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کی پوجا پاٹ کیا کرتے ہو، اور وہ نہ اپنے نفع کا مالک ہے اور نہ ہی نقصان کا۔ تو کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ حقیقت یہی ہے، ہر شخص کو معلوم ہے کہ نابینا اور بینا کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اندھا ہے، دیکھتے ہی نہیں ہے، اس کو دکھائی نہیں دیتا، دوسرا دیکھنے والا ہے، دونوں یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا بارے میں بیان کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو اندھا ہے وہ شرک کرنے والا ہے، اور جو دیکھنے والا ہے وہ موحد ہے، اللہ ہی کی عبادت کیا کرتا ہے۔ پھر ان سے سوال کیجئے کہ کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر کسی کو معلوم ہے کہ اندھیرا روشنی کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اندھیرا الگ ہے، روشنی چمکدار ہے، اور اندھیرے کے اندر کچھ دکھائی نہیں دیتا اور روشنی کے اندر سب کچھ دکھائی دے سکتا ہے، تو یہ کیسے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یا ان سے یہ سوال کیجئے کہ اللہ کے ساتھ تم شریک ٹھہراتے ہو، تم یہ تو بتلاؤ کہ کیا کوئی ایسی چیز انہوں نے پیدا کر دی ہے جو اللہ رب العزت کے ساتھ مشابہت اختیار کرے، کہ اللہ نے بھی ایک چیز پیدا کی اور ان مشرکین نے بھی ایک چیز پیدا کی اور دونوں ایک جیسے ہو گئے، متشابہ ہو گئے، ان کا سمجھ نہیں آ رہا، ایسا کوئی چیز تم بتلاؤ اللہ کی خلقت کے اندر متشابہ ہو گئے ہو، جو اللہ نے بھی پیدا کیا اور کافروں نے بھی پیدا کیا۔ کئی مقام میں، دوسرے مقام پر بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مکھی کیا مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے۔ حقیقت ہے اللہ کی خلقت ہی ایسی ہے کہ کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بس آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا، اور وہی اکیلا اللہ رب العزت زبردست۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور زمینوں میں، خوشی سے اور ناپسند سا ہو کر کراہت کے ساتھ بھی۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور ان کے سائے صبح اور شام سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ قرآن پاک کی سجدے کی آیت ہے۔ سجدے کی آیت قرآن پاک کے اندر 14 مقام پر آئی ہے، جہاں یہ جس کے جو پڑھے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور جو سنے اس کے اوپر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ سجدے کے لیے وہی شرائط ہے جو نماز کے لیے ہے، کہ بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ اور ایسے ہی جب وقت ہو اس کا سجدے کا، جو سورج طلوع ہو رہا ہے، جو 10 منٹ گھڑی میں لکھا ہوا تو مکروہ وقت ہے، اس وقت بھی نہ کرے۔ ایسے ہی جب سورج غروب ہو رہا ہو اس وقت بھی نہ کرے۔ باقی عصر کے بعد بھی کر سکتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، اور مقام جب بھی چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ سجدہ صاحب ہے، لازم ہو جاتا ہے۔ اگر ایک ہی مجلس کے اندر 3-4 دفعہ پڑھا گیا، 5 دفعہ پڑھا گیا تو ایک ہی سجدہ ہوگا۔ اگر الگ مسجدوں جگہوں پر، مجلسوں پر پڑھا گیا تو اس وقت پھر الگ الگ سجدہ کرنا پڑے گا۔ پھر وہ جہاں چاہے سجدہ کر لے، سننے والے کے اوپر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، چاہے وہ یہاں کر لے یا گھر پہ جا کے کر لے، کہیں پہ بھی، لیکن واجب ہو گیا، اس کو کرنا ضروری ہے۔ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہہ دیجئے کہ پوچھئے ان سے کہ کون ہے آسمان اور زمین کا بنانے والا؟ قُلِ اللَّهُ، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے۔ قُلْ أَفَاتَّخَذْتُم مِّن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، کہہ دیجئے کہ کیا تم بناتے ہو اللہ کے علاوہ دوسروں کو معبود؟ لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، نہیں ہے وہ مالک اپنے نفس کے نفع کے اور نقصان اور نہیں نقصان کے۔ قل هل يستوي الأعمى والبصير، کہہ دیجئے کہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوي الظلمات والنور، کیا روشنی اور اندھیرا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا، کیا اللہ کے لیے جو انہوں نے شریک بنائے ہیں انہوں نے کوئی خلقت پیدا کی ہے؟ کا خلق ہی، جیسا کہ اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو پیدا کیا، اس کی کوئی ایک مثال ہی دکھا دیں۔ فتشابہ الخلق علیہم، کہ ان کی شرک کرنے والوں کی اور اللہ کی پیدا کی ہوئی چیز ایک دوسرے کے مشابہ ہو گئی ہو۔ قل اللہ خالق کل شیء وہو الواحد القہار، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہے ہر چیز کا پیدا کرنے والا اور وہی ہے اکیلا زبردست۔